بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس تھا، دو روزہ اجلاس، اب اس کا باقاعدہ اختتام ہو گیا ہے اور تمام ممالک کی جو سربراہ تھے یا ان کے جو نمائندے تھے اب اپنے اپنے ممالک کو واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ صرف چائنا کے وزیر اعظم جو ہے وہ کل پاکستان سے روانہ ہوں گے اور آج ان کا اسٹے جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہی ہے۔ تاہم اس تمام تر جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو بنیادی طور پر یہ تنظیم جو ہے یہ ایک تجارتی تنظیم ہے، ایک ایسی تنظیم کے جو کہ ریجنل ممالک، خاص طور پر پاکستان، چائنا، ایران، رشیا، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان اور خطے کے جو دیگر اہم ممالک ہیں تو ان کی آپس میں جو تجارتی تعلقات ہیں تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ تاہم ظاہری بات ہے کہ جب پوری دنیا میں سیاست پر بات ہوگی، جب امریکہ کے حوالے سے بات ہوگی، جب یورپین یونین کے حوالے سے بات ہوگی تو پھر اس سیو میں بھی نہ صرف سیاسی باتیں ہوتی ہے بلکہ باقاعدہ جو مختلف ممالک ہیں جن کے آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہے تو ان کے آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان طویل اور اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آج جب دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی تو اس سے پہلے دونوں کی کرسیاں اجلاس کے درمیان ساتھ ساتھ میں کر لی گئی تھی اور یہ فوری طور پر یہ تبدیلی لائی گئی تھی تاکہ دونوں رہنما جو ہے وہ آپس میں بیٹھے اور وہ مستقبل کے حوالے سے لاہی عمل طے کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے پاکستان کے ایک خاص علاقے یعنی ہمارے جو کشمیر کا علاقہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس پر ہندوستان قابض ہے اور اس کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تاہم کئی دفعہ اس حوالے سے بات چیت بھی ہو گئی، مذاکرات بھی ہوئے، نئے نئے فارمولے بھی آئے، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے ہو گئی کہ ایسا کشمیر جو کہ فوری طور پر نہ ہندوستان کے قبضے میں ہو نہ پاکستان کے قبضے میں ہو۔ مختلف آپشنز پر آج تک غور ہوتا رہا لیکن پاکستان اور ہندوستان کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ جہاں ہندوستان اس کو اپنا ٹوٹ انگ قرار دے رہا ہے تو پاکستان اس کو اپنی شیرنگ قرار دے رہا ہے۔ پاکستان کا یہ موقف ہے چونکہ کشمیر جو ہے وہاں پر مسلم آبادی، مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور یہ پاکستان اور ہندوستان کی جو تقسیم کا جو ایک فارمولہ طے کیا گیا تھا تو اس فارمولے کے تحت یہ پاکستان کا حصہ نیچرلی ہو سکتا ہے، تمام دریا پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے، اس لیے اس علاقے کو فوری طور پر پاکستان میں شامل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج اس حوالے سے بات چیت بھی ہو گئی اور مذاکرات بھی ہوئے، لیکن ناظرین اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہندوستان کے درمیان انتہائی تلخ تعلقات ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ یہ صرف پاکستان ہندوستان کے درمیان ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے تعلقات، تلخ تعلقات جو ہے یہ یورپ کے مختلف ممالک کے آپس میں بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان اس حوالے سے جنگی بھی ہوئی ہے، خود امریکہ اور جاپان کے درمیان جنگ ہوئی ہے، خود جرمنی اور دیگر یورپین ممالک کے درمیان اس حوالے سے جنگیں جو ہے وہ بار بار ہوئی ہے، خود فرانس اور ان کے جو ہمسائے ممالک ہیں تو ان کے درمیان بھی کئی دفعہ یہ جنگیں ہو چکی ہے۔ لیکن نئے زمانے کے نئے تقاضے ہوتے ہیں، ان ممالک کے آپس کے اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، ڈسپیوٹڈ ایریاز اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن جب تجارت کی بات ہوتی ہے، جب بائلیٹرل ریلیشنز کی بات ہوتی ہے تو یہ تمام ممالک جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم یورپ کی مثال لے لیں کہ اس وقت یورپ میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر فری ٹریڈ تو ہے ہی لیکن اکثر ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ممالک میں بغیر ویزے کے آ جا سکتے ہیں۔ ان کی کرنسی بھی کامن کرنسی ہے اور ان کی جو ایک فورس ہے نیٹو کے نام سے تو اس میں تمام یورپین ممالک شامل ہے اور صرف یورپ سے باہر ایک ملک ہے جو کہ امریکہ ہے تو وہ اس نیٹو کا جو فورس ہے تو اس کے ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس ایریا میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جنوبی ایشیا یا پھر اگر ہم سنٹرل ایشیا کی بات کریں یا پوری ایشیا کی اگر بات کریں تو یہاں پر مختلف ممالک کے درمیان تعلقات جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہیں۔ پاکستان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اچھی نہیں ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، اس طریقے سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں اور بدقسمتی سے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں تو ان کے ساتھ سوائے چائنا کے ہمارے تعلقات بہتر نہ ہونے کے باعث نہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، نہ اپنے لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور نہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً اس حوالے سے آج سوچا گیا ہے اور ایک دفعہ پھر
جب ہندوستان نے آج سے 4 سال قبل جو ایک سٹیپ لیا تھا کہ انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی، تو اس پر پاکستان نے احتجاج کیا تھا، اور گزشتہ 3-4 سالوں سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات جو ہے انتہائی کشیدہ تھے۔ لیکن جب جے شنکر ان کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچے ہیں تو اس کے بعد جو ماہرین ہیں تو ان کو کافی توقعات ہے کہ اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی جو تلخی کی جو حدود انتہا پر تھی تو شاید اس میں اب کمی آئے گی۔ اس ساتھ ناظرین دوسری اہم خبر آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ کے ایک ٹویٹ ہے، ایک خبر جو آئی ہے کہ جن میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت عمران خان راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں جب قید ہے تو ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ ان کے مطابق عمران خان جو ہے وہ شدید تکلیف میں ہے۔ عمران خان کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، نہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ملاقات کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو بقول ان کے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، جس کے باعث عمران خان تکلیف میں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ تقریباً 3 ہفتوں سے عمران خان اور ان کے بچوں کی آپس میں بات چیت جو ہے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ گو کہ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ان کا بھرپور جواب بھی دیا ہے کہ دیگر قیدیوں کو جو سہولیات حاصل ہے تو عمران خان کو ان سے بھی سہولیات زیادہ حاصل ہے، لیکن جب جمائمہ کا ٹویٹ آتا ہے، جب جمائمہ کا ایکس پر کوئی پوسٹ آتا ہے تو پھر حکومت پاکستان بھی رسپونڈ کرتی ہے اور پھر ان کو سیریسلی اور سنجیدگی سے دیکھا بھی جاتا ہے۔ ساتھ ناظرین تیسری اہم خبر آج کل آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ لاہور میں مبینہ طور پر نجی کالج میں پڑھنے والی ایک بچی کا ریپ کر دیا گیا ہے۔ گو کہ اب تک اس کی شواہد سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن افراتفری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ جس کالج کے حوالے سے الزام لگایا گیا ہے تو اس کالج کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے، مظاہرے جاری ہے۔ کبھی پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرے کی جاتے ہیں تو کبھی لاہور کے مختلف چوکوں اور چوراہوں کو بند کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کئی دفعہ جو طلبہ ہے، جو احتجاجی طلبہ ہے، ان کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی گئی ہے، لیکن اب تک انہوں نے اس پیشکش کو قبول تک نہیں کیا ہے۔ تاہم اہم سوال یہ ہے ناظرین کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ متاثرہ خاتون کہاں ہے، ان کا نام جو ہے وہ کیا ہے، ان کے والدین کیوں نہیں بول رہے۔ یہ تمام تر صورتحال آج تک کلیئر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک بھرپور کمپین چلائی جا رہی ہے، اور جن والدین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی بچی تھی تو خود وہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ نہ تو ہماری بچی کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، نہ ہمیں اس حوالے سے کوئی خبر بھی ہے۔ تو ایک عجیب سی کیفیت ہے پنجاب میں، اور آج اس حوالے سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلکہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہے تو اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں۔ بقول ان کے پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے، اور اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو وہ سامنے لے کر آئے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ جوڈیشری میں ریفارمز لانے کے لیے 26 آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، اور گزشتہ رات ایک بریکنگ خبر یہ آئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان بلاول ہاؤس کراچی میں جو ملاقات ہوئی تھی تو اس میں دونوں کا اتفاق رائے ہو گیا تھا، ایک آئینی ڈرافٹ پر دونوں متفق ہوئے تھے۔ آج دونوں رہنما جو ہے ان کی اب سے تھوڑی دیر پہلے میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے جس ٹائم ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ خبر آ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور تینوں کے درمیان آج ایک بریک تھرو ہو سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر یہ جو آئینی ترمیم ہے تو کل یعنی جمعرات کے دن اس کو دونوں ایوانوں میں یا پہلے قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک نئی صورتحال ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بھرپور طریقے سے اپوز کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی انیشلی اس پر راضی نہیں تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان کی شرائط مان لی گئی ہے، اور بنیادی طور پر جو ایک آئینی بینچ کی بات ہو رہی تھی یا جو ایک آئینی عدالت کی بات ہو رہی تھی تو شاید اب اس پر تینوں بڑی پارٹیاں جو ہے وہ متفق ہو گئی ہے۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔